بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حافظہ فاطمہ ہوں اور میری زندگی کا وہ پراسرار باب اس ایک رات سے شروع ہوا تھا جس کی یاد آج بھی میرے وجود میں سندل کی مہک بن کر رچی بسی ہے۔ وہ گرمی کی ایک ایسی خاموش رات تھی جب پورے محلے پر سناٹا طاری تھا اور میں حسب معمول اپنی چارپائی سے اٹھی تاکہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو سکوں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور صرف میری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے وضو کیا اور جیسے ہی مصلے پر بیٹھ کر قرآن پاک کھولا تو اچانک فضا میں ایک ایسی خوشبو لہرائی کہ میرا ہاتھ رک گیا۔ وہ خوشبو سندل اور کستوری کا ایک ایسا حسین امتزاج تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی بازار یا کسی گھر میں نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے آپ سے سرگوشی کی کہ اے فاطمہ، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ کیا چاچی نے رات کے اس پہر کوئی بخور جلایا ہے؟ لیکن نہیں، چاچی کا کمرہ تو دور تھا اور وہاں سے تو صرف نفرت کی بو آتی تھی۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور تلاوت شروع کی، لیکن جیسے ہی میری زبان سے الفاظ نکلے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کوئی بیٹھا ہے۔ مجھے کسی کے سانس لینے کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں نے ہمت جمع کر کے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو پھر وہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرا ایک ایک لفظ سن کر اپنی روح کو تسکین پہنچا رہا ہے۔ میں نے تلاوت روک دی اور دبی آواز میں پوچھا کہ کون ہے یہاں؟ کیا کوئی مجھے سن رہا ہے؟ کیا کوئی چھپ کر بیٹھا ہے؟ اگر کوئی ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیا تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ لیکن جواب میں کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ وہ خوشبو اور بھی تیز ہو گئی، جیسے وہ وجود میرے اور بھی قریب آ گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے کان کے پاس آ کر نہایت دھیمی اور گہری آواز میں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ پڑھتی جاؤ، تمہاری آواز میرے زخمی دل کا مرہم ہے، تمہاری تلاوت کی ہر آیت میرے وجود میں نور بھر رہی ہے۔ میں کانپ اٹھی اور تڑپ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم انسان ہو یا کوئی سایہ ہو؟ تمہاری آواز اتنی پرکشش کیوں ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غیبی آواز دوبارہ گونجی کہ میں وہی ہوں جو برسوں سے تمہارے باپ کی امامت میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں بچپن سے اس قرآن کے سائے میں پلتے دیکھا ہے۔ میں ارسلان ہوں، ایک جن زادہ جو تمہاری تلاوت کا عاشق ہو چکا ہے۔ فاطمہ، تم ڈرو نہیں، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں چاہتا، میں تو بس اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کب رات کا یہ پہر آئے اور تم اپنی میٹھی آواز میں اپنے رب کا کلام پڑھو اور میں اسے سن کر اپنی دنیا کے سارے دکھ بھول جاؤں۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کہا کہ ارسلان، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان، ہمارا کیا جوڑ ہے؟ اور تم کیوں میرے پیچھے اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں بیٹھے رہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی قوم کا ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ فاطمہ، جب عشق ہوتا ہے تو قوم اور قبیلے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے تمہارے چہرے کو نہیں بلکہ تمہارے تقوی کو چاہا ہے۔ میں نے اس پاکیزگی کو چاہا ہے جو تمہاری تلاوت سے اس کمرے میں پھیلتی ہے۔ تم جب تلاوت کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے تمہارے گرد پھر پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں اور میں بھی ان فرشتوں کی صف میں کہیں پیچھے چھپ کر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے تلاوت دوبارہ شروع کی تو ارسلان کی موجودگی کا احساس میرے اعصاب پر طاری ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے گرد ایک حفاظتی حصار بنا کر کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ارسلان، کیا تم ہمیشہ یہاں ہوتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہر اس لمحے تمہارے پاس ہوتا ہوں جب تم اکیلی ہوتی ہو۔ جب تم چاچی کے ظلم پر آنسو بہاتی ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، لیکن تمہاری تلاوت مجھے صبر سکھا دیتی ہے۔ تم جب روتی ہو تو تمہارا ہر آنسو میرے دل پر گرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ارسلان، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ مجھے جادوگرنی کہیں گے۔ اس نے بڑے مان سے کہا کہ فاطمہ، جب تک میں تمہارے پاس ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارا وہ محافظ ہوں جو نظر نہیں آتا لیکن ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس پڑھتی جاؤ، تمہاری آواز میرے لیے زندگی ہے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو صرف ایک مہک نہیں تھی بلکہ ایک جنزادے کی محبت کا اظہار تھی جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر گھنٹوں مجھے سنتا رہتا تھا۔ مجھے اب اس تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سندل کی اس خوشبو کے پیچھے ایک ایسا وجود چھپا ہے جو میری ہر آیت پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ وہ رات میری زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جب میں نے کسی غیر مرئی مخلوق سے اتنی لمبی گفتگو کی تھی، اور مجھے ایسا لگا تھا کہ ارسلان کوئی اجنبی نہیں
بلکہ وہ تو میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ارسلان تم کل بھی آؤ گے کیا؟ اس نے نہایت نرمی سے جواب دیا کہ میں گیا ہی کب تھا فاطمہ، میں تو تمہارے سانسوں کی آمد و رفت میں بسا ہوا ہوں، میں تو تمہاری تلاوت کی گونج میں زندہ ہوں۔ تم جب خاموش ہوتی ہو تو میری دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اسی لیے تم تلاوت کرتی رہا کرو تاکہ میری دنیا روشن رہے۔ میں نے قرآن پاک بند کیا اور جائے نماز پر بیٹھی رہی، اور وہ خوشبو کافی دیر تک میرے کمرے میں موجود رہی، جیسے وہ ارسلان کے وہاں ہونے کا ثبوت دے رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی عجیب محبت ہے جو انسانوں اور جنوں کے درمیان پل رہی ہے، لیکن ارسلان کی گفتگو میں وہ ادب اور احترام تھا کہ میرا ڈر مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، اور مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت میری ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی ہے۔ رات کی اس پراسرار گفتگو کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہی پرانی تلخی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک چاچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے صحن میں گونجی کہ اے لڑکی، کہاں مر گئی ہے تو؟ اب تک ناشتہ تیار کیوں نہیں ہوا؟ کیا رات بھر اس کتاب پر سر مارنے کے بعد اب دن بھر سوتی رہے گی؟ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور باہر نکل کر کہا کہ چاچی میں نے سالن چولہے پر رکھ دیا ہے، بس روٹیاں ڈالنا باقی ہیں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی چاچی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ تڑخ کر بولی کہ زبان چلاتی ہے میرے آگے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو مجھ سے سوال کرے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے باپ کے مرنے کے بعد تو یہاں راج کرے گی؟ یہ گھر میرا ہے اور تو یہاں ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے دبی آواز میں کہا کہ چاچی، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس اپنی صفائی دے رہی تھی۔ لیکن چاچی کے اندر جیسے کوئی شیطان سوار تھا، اسے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ میرے بائیں گال پر دے مارا۔ اس اچانک ضرب سے میرے سر میں جھنجھناہٹ ہونے لگی اور میرا توازن ایسا بگڑا کہ میں چکرا کر زمین کی طرف گرنے لگی۔ گرتے وقت میرا ہاتھ اپنی چادر کو نہ سنبھال سکا اور وہ سفید چادر سے رکھ کر کچی مٹی میں جا گری۔ میں نے کراہتے ہوئے اپنا ننگا سر بالوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے پکاری کہ ہائے اللہ، میری چادر! چاچی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ سے تو ڈریں، ایک یتیم کا سر ننگا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ چاچی نے کہا لگایا اور اپنا دوسرا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اب دیکھ تیرا کیا حشر کرتی ہوں میں، تیرا یہ غرور خاک میں ملا دوں گی۔ لیکن ابھی چاچی کا ہاتھ ہوا میں ہی تھا کہ اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا، سیکنڈوں میں سورج کی روشنی غائب ہو گئی اور صحن کا درجہ حرارت اتنا گر گیا کہ میری سانسیں جمنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی برفانی غار میں آ گئے ہوں۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل اس طرح امٹ کر آئے جیسے کوئی فوج چڑھائی کر رہی ہو، اور ایسی ہولناک گرج چمک شروع ہوئی کہ زمین لرزنے لگی۔ چاچی خوف سے کانپنے لگی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو دھوپ نکلی تھی، یہ اچانک اندھیرا کیسا ہے؟ فاطمہ، یہ کیا منحوسیت لے کر آئی ہے تو؟ لیکن میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میری نظریں تو اس منظر پر جمی تھیں جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ ہوا کا ایک نہایت تیز اور ٹھنڈا جھونکا تلاطم خیز موج کی طرح آیا اور اس بگولے کے درمیان ایک چمکدار ریشمی کالی چادر نمودار ہوئی۔ وہ عام کپڑا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اسے رات کی سیاہی اور ستاروں کی چمک سے بنا گیا ہو۔ وہ چادر کسی غیبی ہاتھ کی طرح فضا میں لہراتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی میری بے پردگی دیکھ پاتا، اس نے نہایت نزاکت سے میرے سر کو ڈھانپا اور میرے کندھوں کے گرد لپٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس چادر سے وہی سندل اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی جو رات کو ارسلان کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ چاچی کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ یا اللہ، یہ کیا جادو ہے؟ یہ چادر ہوا میں کیسے اڑ رہی ہے؟ اسے کون پکڑ کر لایا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ، یہ کالی چادر کہاں سے آئی ہے؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے یہاں؟ میں نے دیکھا کہ چاچی کا جسم لرز رہا تھا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کالی چادر مجھے کھا جائے گی، اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ میں نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور محسوس کیا کہ ارسلان کی گرجدار آواز صرف میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ فاطمہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری غیرت کا محافظ ہوں۔ جس ہاتھ نے تمہاری چادر گرائی ہے، اب وہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ تم بس یہ کالی چادر اوڑھ کر رکھو، یہ میری محبت کا حصار ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ارسلان سے کہا، ارسلان، اسے روک دو، چاچی ڈر جائے گی۔
لیکن ارسلان کا جلال عروج پر تھا۔ آسمان سے بجلی کڑکی اور چاچی کے پاؤں کے پاس گری تو وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی، میں توبہ کرتی ہوں، میں آج کے بعد تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بس اس عذاب کو ٹال دے۔ یہ کالی چادر تو کسی آسیب کی لگتی ہے۔ میں نے اپنے سر پر موجود اس ریشمی لمس کو محسوس کیا تو مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا، بلکہ ایسا لگا جیسے ارسلان نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ کر مجھے زمانے کے ہر خوف سے آزاد کر دیا ہو۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ چاچی، یہ آسیب نہیں ہے، یہ اس رب کی غیبی مدد ہے جو یتیموں کا والی وارث ہے۔ آپ نے میرا سر ننگا کیا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے وہ لباس عطا کر دیا جو اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ اب آپ جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہ بادل ہم سب کو نگل لیں۔ چاچی گھسٹتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی اور میں اس طوفانی اندھیرے میں اکیلی کھڑی اس کالی چادر کو اپنے وجود میں سمیٹتی رہی، جس کی خوشبو اب میرے پورے گھر میں پھیل چکی تھی اور ہر طرف ارسلان کی محبت کا پہرا بیٹھ چکا تھا۔ دن بھر کے اس ہولناک واقعے اور اس غیبی کالی چادر کے معجزے نے میرے پورے وجود کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو میرا ذہن مسلسل ان سوالات کی زد میں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور وہ ارسلان کون ہے جس کی آواز میرے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ میری آنکھ لگتے ہی میں نے خود کو ایک ایسے باغ میں پایا جہاں کی مٹی سے وہی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی جو میری کالی چادر سے آتی تھی۔ میں وہاں حیران پریشان کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک طویل القامت اور نہایت وجیح نوجوان نمودار ہوا، جس کے کندھے بڑے، چوڑے اور قد و قامت کسی شاہی سوار جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں جیسے سمندر کی تہہ میں کوئی راز چھپا ہو، اور اس کے بال سنہری مائل سے آتے جو اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ کیا تم وہی ارسلان ہو جس کا ذکر میں نے سنا تھا؟ وہ نوجوان مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ میرا ڈر لمحوں میں ہوا ہو گیا۔ اس نے نہایت دھیمی اور روبدار آواز میں کہا کہ ہاں فاطمہ، میں ہی ارسلان ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی دنیا کے اس حصے میں بلایا ہے جہاں صرف امن اور سکون ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا اور کہا، ارسلان، تم تو بالکل انسانوں جیسے لگتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کی یہ چمک بتاتی ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم نے آج میری لاج رکھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ ارسلان نے اپنا ہاتھ ایک کھلے ہوئے پھول کی طرف بڑھایا اور اسے چھوتے ہوئے بولا، فاطمہ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میرا قبیلہ صدیوں سے اس مسجد کی نگرانی کر رہا ہے جہاں تمہارے والد صاحب برسوں تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ میں نے تمہیں تب دیکھا تھا جب تم چھوٹی سی بچی تھی اور اپنے والد کے پیچھے بیٹھی ہکلا ہکلا کر سورہ رحمان پڑھا کرتی تھی۔ تب سے تمہاری آواز اور تمہاری پاکیزگی نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم تب سے میرے ساتھ ہو؟ ارسلان نے سر جھکایا اور بڑے مان سے بولا کہ ہاں فاطمہ، میں تمہارے ہر دکھ اور سکھ کا گواہ ہوں۔ جب تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے اور تم اکیلی رہ گئی تو میں ہی تھا جو راتوں کو تمہارے سرہانے بیٹھ کر تمہاری حفاظت کرتا تھا۔ آج جب اس عورت نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور تمہارے سر سے وہ چادر گری تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ تمہاری چادر کا گرنا میری غیرت پر ایک ایسا بوجھ تھا جسے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی دنیا کا وہ مقدس لباس تمہیں عطا کر دیا جسے کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی سوائے ان کے جنہیں میں دکھانا چاہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ارسلان، یہ سب سن کر مجھے سکون تو مل رہا ہے، لیکن میرا معاشرہ اور میری حقیقت الگ ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور تم ایک طاقتور جن زادے ہو، ہماری راہیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ارسلان نے قریب آ کر میرے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، فاطمہ، عشق راہیں نہیں دیکھتا، وہ تو صرف منزل دیکھتا ہے۔ تم اب میری امان میں ہو۔ میں نے تمہارے گرد اپنی محبت اور طاقت کا وہ پہرا بٹھا دیا ہے کہ اب کوئی میلی آنکھ تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی، چاہے وہ تمہاری چاچی ہو یا اس دنیا کا کوئی بھی ظالم انسان۔ تم جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو بس یہ یاد رکھنا کہ ارسلان تمہارے پیچھے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور پوچھا، ارسلان، کیا تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا،
میں تو اپنی روح تمہارے پاس چھوڑ چکا ہوں۔ فاطمہ بس تم اپنی تلاوت جاری رکھنا، کیونکہ تمہاری آواز ہی میرا رزق ہے اور تمہارا تقویٰ ہی میری طاقت ہے۔ میں نے اس خواب میں پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میری روح کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ارسلان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں تمہاری اس محبت میں اپنے رب کو نہ بھول جاؤں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ، میں تو خود تمہیں تمہارے رب کے قریب دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہوا ہوں۔ میری محبت تمہیں اللہ سے دور نہیں بلکہ اس کے مزید قریب کرے گی، کیونکہ میں تمہیں اس کے کلام کی برکت سے چاہتا ہوں۔ اب جاؤ فاطمہ، صبح کی اذان ہونے والی ہے اور میں تمہارے مصلی کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا اور میں پکارتی رہ گئی کہ ارسلان رکو، مجھے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہی کستوری کی خوشبو میرے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور میرا دل ایک عجیب سے سرور اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا، جیسے میں اب اس دنیا میں اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک جن زادہ میری ہر سانس کا پہرے دار بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو فضا میں ایک ایسی خاموشی طاری تھی جو عام دنوں کی چہل پہل سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر کام شروع کیا ہی تھا کہ چاچی غصے میں بھری ہوئے صحن میں آئیں۔ ان کا چہرہ ابھی تک کل کے واقعے کی وجہ سے بدحواس سا تھا، لیکن ان کی نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ نچایا اور چلانے کے لیے منہ کھولا کہ اے کل جگنی، کل جو تو نے تماشا لگایا تھا اب اس کا حساب دے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے بولنے کی کوشش کی ان کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلا۔ وہ بری طرح ہکلائیں اور اپنی زبان کو حرکت دینے لگیں، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے ان کی زبان کو تالو کے ساتھ مضبوطی سے چپکا دیا ہو۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ گھبرا کر اپنا گلا سہلانے لگیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، چاچی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور دوبارہ بولنے کی پوری قوت لگائی، مگر اس بار جو آواز نکلی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ان کے منہ سے انسانی الفاظ کے بجائے ایک ہولناک اور باریک سی آواز نکلی جو بالکل کسی بڑے ناگ یا سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ وہ جتنا زور لگاتی وہ پھنکار اتنی ہی تیز ہوتی جاتی۔ صحن میں موجود باقی گھر والے بھی باہر نکل آئے۔ چاچا نے گھبرا کر پوچھا، بیگم یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کی آوازیں کیوں نکال رہی ہو؟ صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ چاچی نے چاچا کا ہاتھ پکڑا اور اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے حلق سے صرف وہی خوفناک پھنکار نکلتی رہی، جیسے کوئی غسیلا سانپ اپنے بل سے نکل کر دشمن کو ڈرا رہا ہو۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کزن نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ابا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اس فاطمہ پر کوئی بہت سخت سایہ ہے۔ دیکھو تو اس نے امی کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ لڑکی ہمارے پورے خاندان کو برباد کر دے گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر یہ الزام مت لگائیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ چاچی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی۔ چاچا نے غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ فاطمہ، جب سے تو اس گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی منحوس واقعہ ہو رہا ہے۔ کل وہ کالی چادر اور آج تیری چاچی کی زبان کا یہ حال۔ سچ سچ بتا، تو نے کیا جادو کیا ہے ان پر؟ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں ارسلان کو پکارا کہ ارسلان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چاچی کو اس طرح کی سزا مت دو، لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تبھی میرے کانوں میں ارسلان کی وہی گونجدار اور سرد آواز آئی، فاطمہ، جس زبان سے تمہیں گالیاں دی گئی تھیں وہ زبان اب صرف زہر اگلنے کے لائق ہے۔ میں نے اس عورت کو خاموش کر دیا ہے کیونکہ یہ تمہاری توہین کرتی تھی۔ اب یہ جتنا بولنے کی کوشش کرے گی اس کا اپنا خوف اسے کھا جائے گا۔ میں نے ارسلان سے التجا کی کہ ارسلان، وہ میری چاچی ہیں، پلیز ان پر رحم کرو۔ لیکن ارسلان نے سختی سے جواب دیا کہ رحم ان کے لیے ہوتا ہے جن کے دل میں رحم ہو۔ فاطمہ، تم بہت معصوم ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ تمہارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ میں تمہارا محافظ ہوں اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں لفظوں سے بھی تکلیف پہنچائے۔ صحن میں چاچی اب زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور ان کی سسکیاں بھی کسی سانپ کے رونے جیسی عجیب سی تھیں۔ گھر والے اب مجھ سے دور ہٹ گئے تھے، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی آسیب ہوں۔ چاچا نے دور کھڑے ہو کر کہا کہ فاطمہ، تو آج ہی اس گھر سے نکل جا، ہمیں نہیں چاہیے تیری کوئی خدمت، ہمیں اپنی جان پیاری ہے۔ تو نے اپنی تلاوت اور جادو سے میرے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، چاچا میں کہاں جاؤں گی؟
میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ مگر چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چاچی کو سنبھالنے لگے، جن کا پورا جسم اب نیلے نشانات سے بھر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ارسلان کی محبت اب میرے لیے ایک ایسی قید بنتی جا رہی ہے جہاں صرف میں تھی اور اس کا جلال تھا۔ گھر کا ہر فرد اب مجھ سے ہاتھ ملانے یا بات کرنے سے بھی کترانے لگا تھا، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی فاطمہ کو دکھ دے گا وہ اسی طرح تڑپے گا جیسے چاچی تڑپ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں کستوری کی وہی خوشبو میرا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا انسانی رشتہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ میں اب صرف ارسلان کے اس حصار میں قید ہو چکی ہوں جہاں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا تھا۔ چاچی کی زبان بند ہونے اور گھر بھر میں میرے خوف کے ڈھیرے پڑ جانے کے بعد میری زندگی ایک بالکل نئی اور پراسرار راہ پر نکل پڑی تھی۔ اب عالم یہ تھا کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں سب کے لیے اجنبی تھی۔ کوئی میرے پاس آنے کی ہمت نہ کرتا اور نہ ہی مجھے کوئی کام کہتا، یہاں تک کہ مجھے باورچی خانے میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ میں نے کھانوں پر جادو کر دیا ہے۔ ایک صبح جب میں فجر کی نماز سے فارغ ہوئی اور مصلے پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی تو اچانک کمرے کے گوشے میں وہی جانی پہچانی سندل کی مہک پھیلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لکڑی کے ایک خوبصورت خان میں تر و تازہ خوشبودار کھجوریں، ایک چاندی کے کٹورے میں جھاگدار سفید دودھ اور بھنی ہوئی مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو والا کھانا نمودار ہو گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مصلے کے کونے پر آبدار چمکتے ہوئے نایاب موتی، سونے کی اشرفیاں اور سرخ گلابوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں پکارا، ارسلان، یہ سب کیا ہے؟ تم یہ چیزیں یہاں کیوں لا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر چاچا یا کزن نے یہ دیکھ لیا تو وہ مجھے جاہو جلال کے لالچ میں مار ڈالیں گے یا پھر مجھے جادوگرنی قرار دے کر شہر بدر کر دیں گے۔ تبھی دیوار کے سائے سے ارسلان کی پروقار اور ریشمی آواز گونجی، فاطمہ، تم ان لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتی ہو جو تمہارے وجود کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں؟ تم تو اس کلام کی حافظہ ہو جس کے ایک ایک لفظ پر کائنات نثار ہے۔ یہ نایاب موتی اور اشرفیاں میرے قبیلے کے خزانے کا ایک حقیر سا حصہ ہیں، اور یہ کھانا میری دنیا کے ان باغوں سے آیا ہے جہاں سورج کبھی نہیں ڈھلتا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک گلاب اٹھایا جس کی پنکھڑیاں مخمل سے زیادہ نرم تھیں، اور کہا، ارسلان، مجھے ان دولتوں کی طلب نہیں ہے۔ میں تو ایک یتیم لڑکی ہوں جسے صرف چھت اور 2 وقت کی سوکھی روٹی چاہیے تھی۔ تم نے یہ سب لا کر میری زندگی مزید مشکل کر دی ہے۔ ارسلان نے نہایت ادب اور نرمی سے جواب دیا، فاطمہ، یہ تمہارے اس صبر کا اجر ہے جو تم نے ان ظالموں کے گھر میں تلاوت کرتے ہوئے کاٹا ہے۔ اب تمہیں ان کے دسترخوان کی محتاجی نہیں رہے گی۔ تم اطمینان سے یہ تازہ دودھ پیو اور کھانا کھاؤ، کیونکہ تمہاری کمزوری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم روزانہ یہ سب لاؤ گے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، جب تک تم اس کمرے میں ہو تمہارا کوئی برتن خالی نہیں رہے گا اور تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ تم بس اپنے رب کی حمد کرو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسلان، محبت میں تحفے نہیں بلکہ سکون مانگا جاتا ہے۔ تم نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے ڈرا دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ فاطمہ، یہ اشرفیاں اس لیے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں اس گھر سے نکلنا پڑے تو تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ میں تمہاری خودداری کا محافظ ہوں، تمہارے ڈر کا نہیں۔ میں اس کی گفتگو کے ادب اور لہجے کے مٹھاس میں ایسی کھوئی کہ میرا خوف کم ہونے لگا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے وہ دودھ پیا تو مجھے اپنے پورے جسم میں ایک ایسی توانائی محسوس ہوئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ ارسلان کی دی ہوئی وہ اشرفیاں اور موتی میں نے ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر چھپا دیے، لیکن کمرہ ان تازہ گلابوں کی مہک سے ایسا مہک رہا تھا کہ ہر آنے جانے والے کو شک ہونے لگا۔ چاچا جب کبھی دروازے کے پاس سے گزرتے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور بڑبڑاتے کہ اس کمرے سے یہ شاہی خوشبوئیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ لڑکی جنوں سے سودے بازی کر رہی ہے؟ میں خاموش رہتی، کیونکہ میرے پاس ارسلان کی دی ہوئی وہ طاقت تھی جو مجھے کسی بھی انسانی سوال کا جواب دینے سے آزاد کر چکی تھی، اور میں اب صرف اس جنزادے کے پیار اور اس کے لائے ہوئے پراسرار تحائف کے سائے میں جینے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ارسلان کی دی ہوئی وہ اشرفیاں اور بیش قیمت موتی میرے صندوق کے ایک پوشیدہ کونے میں جمع ہوتے گئے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ انسانی لالچ کی نظریں دیواروں کے پار بھی دیکھ لیتی ہیں۔
ایک شام میں نے محسوس کیا کہ میرا کزن زبیر، جو کہ اپنی جوئے کی لت اور بد کرداری کی وجہ سے پورے محلے میں بدنام تھا، وہ میرے کمرے کے چکر لگا رہا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہاوس اور چمک تھی جو مجھے اندر تک لرزا دیتی تھی۔ اس رات جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کر سکون پانے کی کوشش کر رہی تھی تو اچانک میرے کمرے کا کیواڑ ایک جھٹکے سے کھلا اور زبیر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے منہ سے سگریٹ اور غلاظت کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، زبیر بھائی، اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ذرا بھی حیا نہیں ہے؟ ایک نامحرم کے کمرے میں آدھی رات کو گھس آئے ہیں۔ وہ خبیثانہ ہنسی ہنسا اور اپنی جیب سے سونے کی وہ ایک اشرفی نکالی جو شاید اس نے کہیں سے گرتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ وہ اشرفی انگلیوں میں نچاتے ہوئے کہنے لگا، واہ فاطمہ بی بی، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ تم تو ہم سے کہتی تھیں کہ تم یتیم اور بے سہارا ہو، لیکن تمہارے پاس تو شاہی خزانے بھرے پڑے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ، یہ سونا کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا کوئی یار بیلی بنا لیا ہے یا واقعی جنوں سے کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زبیر بھائی، خدا کا خوف کریں، یہ سب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ ابھی اسی وقت کمرے سے باہر نکل جائیں، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ ایک دم سے میرے قریب آیا اور میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، شور مچائے گی تو مچا دے شور، سب کو بتا دوں گا کہ تو جادوگرنی ہے اور جنوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے۔ اب سن میرا فیصلہ، تیری یہ دولت اب میری ہے اور تجھے اس دولت کو بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کل صبح میں ابا سے کہوں گا کہ وہ ہمارا نکاح پڑھا دیں، اس طرح یہ سونا بھی میرا ہو جائے گا اور تیری یہ جوانی بھی میرے نام ہو جائے گی۔ میں نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور پکاری، زبیر تم پاگل ہو گئے ہو، میں تم جیسے بدکار انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، اور تم میرا ہاتھ چھوڑو، تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر مزید غصے میں آ گیا اور زبردستی میرے چہرے کے قریب آ کر بولا، نکاح تو تجھے کرنا ہی پڑے گا، ورنہ میں ابھی اسی وقت تیری عزت خاک میں ملا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کمرے میں کیا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا اور دل ہی دل میں ارسلان کا نام لیا کہ ارسلان کہاں ہو تم؟ دیکھو یہ درندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ زبیر نے جب میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تو اچانک کمرے کی فضا میں وہی سندل کی مہک ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی گھٹن آ گئی جیسے کسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ زبیر کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا اور اس کی گرفت میرے بازو پر ڈھیلی ہونے لگی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، یہ اچانک اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ فاطمہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ارسلان کی جلال بھری آواز پورے کمرے میں بجلی کی کڑک کی طرح گونجی، اے ابن آدم، تیری اتنی ہمت کہ تو اس پاکیزہ وجود کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ کیا تو بھول گیا کہ فاطمہ کس کی امان میں ہے؟ زبیر چیخنے لگا کہ کون ہے یہ؟ کون بول رہا ہے؟ فاطمہ مجھے بچاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زبیر ہوا میں معلق ہو رہا تھا، جیسے کوئی غیبی ہاتھ اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا رہا ہو۔ ارسلان کی آواز دوبارہ آئی، فاطمہ، اس درندے نے تمہارا ہاتھ چھوا ہے، اب اس ہاتھ کا اس کے بدن سے جڑے رہنا مجھے گوارا نہیں۔ زبیر گڑ گڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی اس کمرے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ فاطمہ اپنے اس جن سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے، میں مر جاؤں گا۔ میں نے ارسلان سے التجا کی کہ ارسلان اسے چھوڑ دو، یہ جاہل ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کس آگ سے کھیل رہا ہے۔ لیکن ارسلان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے زبیر کو ایک ہی جھٹکے میں کمرے کی دوسری سمت دیوار سے دے مارا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ زبیر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ارسلان میرے سامنے مجسم ہو گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں اب خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ تم بہت نرم دل ہو، لیکن یہ دنیا درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آج میں یہاں نہ ہوتا تو یہ تمہاری پاکیزگی کو داغدار کر دیتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسلان، اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے قاتل کہیں گے۔ ارسلان نے حقارت سے زبیر کی طرف دیکھا اور بولا، یہ مرے گا نہیں، لیکن اب یہ کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے اسے ایسی عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ اس کی باقی زندگی تڑپتے ہوئے گزرے گی۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ، کیونکہ ارسلان کا پہرا اب تمہارے کمرے کی دیواروں سے باہر تک پھیل چکا ہے۔
میں اس رات ایک پل نہ سو سکی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ لڑائی انسانوں کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک عاشق جنزادے اور انسانی شر کے درمیان ایک ایسا معرکہ شروع ہو چکا تھا جس کا اختتام بہت ہولناک ہونے والا تھا۔ زبیر کے بے ہوش ہوتے ہی کمرے میں چھائی وہ وحشتناک خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے روشنی کا ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا، اور جب میں نے پلک جھپک کر دیکھا تو ارسلان اپنی اس ہیبت ناک اور جلال بھری شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا قد اتنا طویل تھا کہ اس کا سر چھت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور اس کے کندھوں سے نکلنے والی حرارت میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اب دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ ہو چکی تھیں، اور اس کے وجود سے ایک ایسی گرجدار لہر نکل رہی تھی جس نے کمرے کی دیواروں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور لرزتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر پکاری، ارسلان بس کر دو، خدا کے لیے رک جاؤ، تم اسے مار ڈالو گے، کیا تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ ارسلان نے مڑ کر زبیر کی ڈھیر ہوئی لاش نما جسم کی طرف دیکھا، اور اس کی آواز کسی پہاڑ کے ٹوٹنے کی طرح گونجی۔ فاطمہ، تم رحم کی بات کرتی ہو؟ اس شخص نے اس ہاتھ کو چھونے کی جسارت کی ہے جس سے تم قرآن کے پارے پلٹتی ہو۔ اس نے اس وجود کی بے حرمتی کا سوچا جو میرے لیے مقدس ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں خاموش رہوں جبکہ یہ درندہ تمہاری پاکیزگی پر ہاتھ ڈال رہا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ارسلان، میں جانتی ہوں کہ تم میرے محافظ ہو، لیکن دیکھو تو صحیح، اس کا خون فرش پر بہہ رہا ہے۔ اگر چاچا اندر آ گئے تو وہ کیا سوچیں گے؟ ارسلان ایک قدم میری طرف بڑھا۔ اس کے چلنے سے زمین ایسے تھرتھرائی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے اپنا وہ عظیم الشان ہاتھ میرے چہرے کے قریب لایا، مگر اس میں وہی پرانی نرمی تھی جو اس کی گفتگو میں ہوتی تھی۔ اس نے نہایت روبدار مگر محبت بھرے لہجے میں کہا، فاطمہ، تم سن لو اور یہ دنیا بھی سن لے کہ تم صرف اپنے رب کی بندی ہو اور اس زمین پر میری واحد محبوبہ ہو۔ تمہارا یہ پاکیزہ وجود میرے لیے قابل احترام ہے، جس کی حفاظت کے لیے میں اپنی پوری سلطنت کو آگ لگا سکتا ہوں۔ جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا میں اسے جڑ سے اکھاڑ دوں گا، اور جو آنکھ تمہاری طرف میلی اٹھے گی میں اسے ہمیشہ کے لیے اندھیر کر دوں گا۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، ارسلان، کیا عشق اتنا ظالم ہوتا ہے؟ کیا تم اس درندگی کو محبت کا نام دیتے ہو؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا جس سے کمرے کے پردے ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ بولا، فاطمہ، عشق ظالم نہیں ہوتا بلکہ غیرت مند ہوتا ہے۔ میں جنزادوں کے اس قبیلے کا شہزادہ ہوں جہاں وعدہ جان دے کر نبھایا جاتا ہے۔ میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا جب وہ بستر مرگ پر تھے کہ میں تمہاری آبرو کا پہرا دوں گا۔ آج میں نے صرف اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ یہ زبیر اب ساری زندگی زندہ تو رہے گا، لیکن یہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی معذوری اس کے گناہ کا کفارہ ہے، تاکہ اسے یاد رہے کہ کسی یتیم اور حافظہ لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسلان، تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ارسلان ہنسا اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے کہا، فاطمہ، میں تو پہلے ہی تمہاری محبت میں اپنی دنیا کے تمام سکھ ہار چکا ہوں۔ اگر رب مجھے تمہاری حفاظت پر سزا بھی دے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں جیتے جی کسی انسان کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں میلی زبان سے پکارے یا گندے ہاتھ سے چھوئے۔ تم اب بالکل بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ میرے جلال کا یہ سایہ اب تمہارے گھر کی دہلیز تک پھیل چکا ہے۔ اب کوئی جن ہو یا انسان تمہارے کمرے کی طرف رخ کرنے کی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا کہ زبیر کے جسم سے نکلنے والا خون اب کالا پڑ رہا تھا، جیسے ارسلان کی آگ نے اسے اندر سے جلا دیا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، ارسلان، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور اس کی کستوری کی خوشبو میرے حواس پر چھا گئی۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، میں تمہارے ڈر کا سبب نہیں بننا چاہتا فاطمہ، میں تو تمہارا وہ سکون ہوں جو تلاوت کے بعد تمہارے دل پر اترتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میری نظریں ہمیشہ تمہارے مسلح پر جمی رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے فضا میں تحلیل ہونے لگا اور دیواروں کا لرزنا رک گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی زبیر کے ادھموئے جسم کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیسی پراسرار اور خونخوار محبت ہے جو میری حفاظت کے نام پر اپنوں کو ہی عبرت کا نشان بنا رہی ہے۔
مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ارسلان کا جلال اب میری زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے جس سے میں چاہ کر بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور میرے گھر کی دیواریں اب کسی قلعے کی طرح محفوظ تو تھیں، لیکن ان میں انسانی رشتوں کی گرم جوشی ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکی تھی۔ زبیر کے ساتھ ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد میرا دل کسی پل سکون نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہی لگتا تھا کہ میں دو دنیاؤں کے درمیان پستی جا رہی ہوں، اور ارسلان کا یہ بے پناہ جلال میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر رہا ہے۔ اس رات جب کمرے میں وہی سندل کی مہک پھیلی اور ارسلان نہایت پرسکون اور انسانی روپ میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا، تو میں نے تڑپ کر اس سے کہا، ارسلان بس، بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تم ایک جن ہو اور میں ایک مٹی سے بنی انسان ہوں، ہمارا ساتھ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو، تمہاری وجہ سے میرا گھر اجڑ گیا، چاچی گونگی ہو گئی، اور زبیر ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ میں اپنے رب کی بندگی کرنے والی ایک عام سی بندی ہوں، مجھے تمہاری یہ مافوق الفطرت محبت ڈرا دیتی ہے۔ ارسلان نے میری بات سن کر اپنی نیلی آنکھیں جھکا لیں، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی اداسی چھا گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ نہایت دھیمی آواز میں بولا، فاطمہ، کیا تمہیں واقعی مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ کیا میری وہ حفاظت اور وہ عقیدت تمہارے لیے صرف ایک بوجھ بن گئی ہے؟ میں نے تمہیں کبھی کسی گناہ کی دعوت نہیں دی، نہ ہی کبھی تمہاری بندگی میں حائل ہوا ہوں۔ میں تو بس تمہارے وجود کا ایک ادنا سا پہرے دار ہوں۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، ارسلان، تم بہت نیک ہو اور تمہارا لہجہ بہت باادب ہے، لیکن تم خود سوچو کہ ایک انسان کا جن کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ لوگ مجھے جادوگرنی سمجھتے ہیں، میرا معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم بھی اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں خوار ہوتے رہو۔ ہمارا ساتھ ناممکن ہے ارسلان، کیونکہ اللہ نے ہماری سرحدیں الگ رکھی ہیں۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ارسلان نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور میرے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوئے بغیر نہایت رستی آواز میں کہا، فاطمہ، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم میری دنیا میں آؤ یا مجھے اپنی زندگی کا اعلانیہ حصہ بناؤ۔ عشق میں زبردستی کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ میں تو تمہارے دل کے اس کونے میں رہنا چاہتا تھا جہاں سے تم اپنے رب کو پکارتی ہو، لیکن اگر تمہیں میری موجودگی سے اذیت ہوتی ہے تو میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا۔ مگر یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں سائے کی طرح تمہارے پیچھے رہوں گا، تمہاری دعاؤں میں شامل رہوں گا، اور تمہاری ہر اس مشکل میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے ایک نہایت خوبصورت اور چمکدار نیلم کی انگوٹھی اتاری اور اسے میرے مسلے پر رکھ دیا۔ اس انگوٹھی سے وہی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، فاطمہ، یہ میرا دل ہے جو میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں اپنی گفتگو سے پریشان کروں گا، لیکن جب کبھی تمہیں لگے کہ تم کسی ایسے طوفان میں گھر گئی ہو جہاں سے نکلنا تمہارے بس میں نہیں، یا کوئی تمہاری عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، تو بس اس انگوٹھی کو چھو لینا اور میرا نام پکارنا۔ میں کائنات کے کسی بھی کونے میں ہوا تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور میرا دل بھر آیا۔ میں نے پوچھا، ارسلان، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف قربانی ہوتی ہے، اور میں تمہاری خوشی کے لیے خود کو تمہاری زندگی سے دور کرنے کی قربانی دے رہا ہوں۔ تم کسی نیک انسان سے شادی کر لینا، اپنا گھر بسانا اور خوش رہنا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے آنچل سے بندھی رہیں گی۔ بس تلاوت کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ تمہاری آواز ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز ڈوبنے لگی اور وہ دھندلا ہونے لگا۔ میں نے پکارا، ارسلان، تم واقعی چلے جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری نظروں سے دور جا رہا ہوں، تمہاری زندگی سے نہیں۔ میں ہمیشہ پاس رہوں گا فاطمہ، ہمیشہ پاس رہوں گا۔ اس کے بعد وہ خوشبو آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور کمرے میں وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی۔ میں نے وہ انگوٹھی اٹھا کر اپنی انگلی میں پہن لی اور مجھے محسوس ہوا کہ ارسلان کا وجود اب ایک لمس بن کر میرے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وہ جدائی کا فیصلہ کٹھن تو تھا، لیکن ضروری تھا، کیونکہ میں ایک انسان تھی اور وہ ایک جن زادہ۔ مگر اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف انسانوں کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جن بھی عشق میں اتنی ہی تڑپ اور سچائی رکھتے ہیں جتنا کہ کوئی پاکیزہ روح رکھ سکتی ہے۔ میں مسلے پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی اور اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی جو ارسلان کی آخری نشانی تھی۔
اور اس غیبی عاشق کی یاد کا واحد سہارا بن چکی تھی۔ ارسلان سے اس آخری ملاقات کے بعد میری زندگی کی کٹھن راہیں جیسے خود بخود ہموار ہونے لگی تھی، اور پھر وہ وقت آیا جب میرے لیے ایک ایسے شخص کا رشتہ آیا جو نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جس کی تمنا میں نے ہمیشہ کی تھی۔ میں حیران تھی کہ چاچا جو ہمیشہ میری مخالفت کرتے تھے وہ اس رشتے پر اتنی جلدی کیسے مان گئے، لیکن پھر مجھے ارسلان کی وہ بات یاد آئی کہ میں تمہارے لیے وہ سب کروں گا جو تمہاری خوشی کے لیے ضروری ہے۔ میری شادی کا دن آ پہنچا اور پورے گھر میں ایک ایسی غیر مرئی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی جسے صرف میں سمجھ سکتی تھی۔ جب میں عروسی لباس میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو میری سہیلیوں نے کہا، فاطمہ، ہم نے آج تک ایسی خوشبو کسی دلہن کے پاس سے نہیں سونگھی، یہ کون سا عطر ہے جو تم نے لگایا ہے؟ میں نے مسکرا کر اپنی انگلی میں موجود اس نیلم کی انگوٹھی کو چھوا اور دل میں کہا کہ یہ عطر نہیں، یہ ایک سچے عاشق کی دعا ہے جو میرے گرد خوشبو بن کر لپٹ گئی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا ارسلان واقعی مجھے چھوڑ گیا ہے؟ کیا آج کے بعد وہ میری تلاوت سننے کے لیے بھی نہیں آئے گا؟ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا تو ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ دوپہر کی کڑی دھوپ تھی، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی پورے راستے پر گھنی چھاؤں ہو گئی اور آسمان سے سفید اور گلابی رنگ کے ایسے نازک پھول گرنے لگے جو زمین پر گرتے ہی غائب ہو جاتے تھے، لیکن ان کی مہک سے پوری فضا مہک اٹھی تھی۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بن موسم پھولوں کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ بادل صرف اسی راستے پر کیوں ہے جہاں سے دلہن گزر رہی ہے۔ میرا شوہر جو میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا وہ بھی حیرت سے رک گیا اور بولا، فاطمہ، یہ کیا معجزہ ہے؟ کیا تم کوئی خاص دعا پڑھ رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر نہایت دھیمی آواز میں کہا، یہ اللہ کا فضل ہے جو یتیموں کی رخصتی پر آسمان سے برکتیں بھیج رہا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ارسلان کی رخصتی کی مبارکباد تھی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور وہی کالی ریشمی چادر جو ارسلان نے مجھے عطا کی تھی وہ ایک بار پھر غیبی طور پر میرے سر اور شانوں کے گرد ایسے لپٹ گئی جیسے کوئی پیار کرنے والا باپ یا کوئی مخلص محافظ آخری بار الوداع کہہ رہا ہو۔ مجھے اپنے کانوں میں ارسلان کی وہی مدھم اور پروقار آواز سنائی دی، فاطمہ، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا جیون ساتھی چنا ہے جو تمہارے تقویٰ کی قدر کرے گا۔ اب تم اداس مت ہونا کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں تمہاری تلاوت کا اسیر تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ تمہارے نئے گھر کے مسلح پر بھی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے دل ہی دل میں ارسلان سے مخاطب ہو کر کہا، ارسلان، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبوب کی خوشی کے لیے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر کے اس کی حفاظت کرنا ہی اصل عشق ہے۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میرا شوہر مسلح پر بیٹھ کر تلاوت کرنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ وہی سندل کی خوشبو ایک بار پھر کمرے میں پھیل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ارسلان اپنی دنیا میں واپس نہیں کیا بلکہ وہ تو میری خوشیوں کا پہرے دار بن کر میرے ساتھ ہی نئے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ میرا شوہر تلاوت روک کر بولا، فاطمہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں ہمارے سوا کوئی تیسرا بھی موجود ہے جو بہت ہی نیک اور مبارک ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ بس پڑھتے رہیں، یہ وہ رحمتیں ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آج برسوں بیت گئے ہیں اور اب میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں یادیں حقیقت سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ میرا گھر آباد ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں اور میرا شوہر جو خود ایک متقی انسان ہے وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ فاطمہ، تمہارے وجود میں کیا راز ہے؟ جب تم تلاوت کرتی ہو تو اس گھر کے در و دیوار جھومنے لگتے ہیں۔ میں بس مسکرا دیتی ہوں اور اپنی اس پرانی نیلم کی انگوٹھی کو چھوتی ہوں جو آج بھی میری انگلی میں اتنی ہی چمکدار ہے جتنی اس پہلی رات تھی جب ارسلان نے اسے میرے مسلح پر چھوڑا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حافظہ جی، آپ کے گھر میں کوئی بیماری یا پریشانی کیوں نہیں آتی؟ آپ کے صحن میں لگے وہ گلاب کے پودے 12 مہینے کیسے مہکتے رہتے ہیں؟ میں انہیں کیا بتاؤں کہ اس گھر کی دیواروں پر ایک ایسے جنذات کا پہرا ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک انسان کی محبت اور رب کے کلام کی حرمت پر نثار کر دی۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ جب کبھی میں اداس ہوتی ہوں یا زندگی کے کسی موڑ پر خود کو تنہا پاتی ہوں تو مجھے وہی سندل اور کستوری کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہایت ادب سے میرے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے اور دھیمی آواز میں کہتا ہے کہ فاطمہ، ڈرو نہیں، میں یہی ہوں۔ میں نے اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑا
ارسلان کا وہ غیبی وجود اب میری زندگی کا ایک ایسا سکون بن چکا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میرے شوہر اکثر رات کو اٹھ کر حیرت سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ایک بہت طویل القامت وجیح شخص ہمارے گھر کے دروازے پر تلوار لیے کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ میں تب سمجھ جاتی ہوں کہ ارسلان آج بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ آج بھی میری آبرو اور میرے گھر کا محافظ ہے، جسے کسی تنخواہ یا صلے کی طلب نہیں۔ وہ تو بس میری تلاوت کا ایک لفظ سننے کے لیے صدیوں سے پیاسا ہے، جو میں ہر رات تہجد کے وقت کرتی ہوں۔ بعض اوقات جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو میں فضا میں سرگوشی کرتی ہوں کہ ارسلان، کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہاری دنیا میں سب ٹھیک ہے؟ اور جواب میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے گالوں کو چھو کر گزر جاتا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ جب تک تم سلامت ہو میری دنیا میں بہار رہے گی۔ یہ کیسی عجیب داستان ہے جو شروع تو یتیمی اور چاچی کے ظلم سے ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام ایک ایسے ابدی تحفظ پر ہوا جو اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ میں اب بھی وہی کالی ریشمی چادر اوڑھ کر تلاوت کرتی ہوں، جو ابھی بھی پرانی نہیں ہوئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرا یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ اگر نیت پاک ہو اور اللہ کے کلام سے سچی محبت ہو تو رب کائنات مٹی کے انسانوں کی حفاظت کے لیے نوری اور ناری مخلوق کو بھی معمور کر دیتا ہے۔ میں حافظہ فاطمہ آج بھی اسی جنزادے کی محبت کی قائل ہوں جس نے کبھی حد پار نہیں کی، جس نے ہمیشہ مجھے احترام دیا اور جس نے مجھے یہ سکھایا کہ سچی محبت پانے کا نام نہیں بلکہ محبوب کو پاکیزہ رکھ کر اسے زمانے کے شر سے بچانے کا نام ہے۔ میری کہانی یہاں ختم تو ہو گئی، لیکن ارسلان کی وہ خوشبو اور میری تلاوت کی گونج اس گھر میں تب تک رہے گی جب تک میرا آخری سانس باقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گی تو وہاں بھی کہیں پیچھے صفوں میں ارسلان کھڑا ہو کر میری مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوگا، کیونکہ روحوں کے رشتے مٹی کے ڈھیر ہونے سے ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔